ناظرین آداب، میں فرمان ضیاء محرم کے خاص پروگرام میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے محرم سال کا پہلا مہینہ ہے اور اس مہینے کی بہت فضیلت ہے۔ کیا کیا فضیلت ہے اور کس طرح ہمیں اس مہینے میں شرعاً اپنے آپ کو ڈھالنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، اس پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے ہمارے اسٹوڈیو میں مولانا سید ارشد عباس صاحب کو مدعو کیا۔ آپ کا استقبال ہے ارشد بھائی ہمارے اس اسٹوڈیو میں۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکر گزار۔ ارشد بھائی، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ مہینہ بابرکت والا ہے اور بہت اہم ہے اور اس کی فضیلت بھی بہت ہے۔ تو سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ اسلامی کیلنڈر سے یہ مہینہ کس طرح ہوتا ہے اور اسی پہلا مہینہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اسلامک کیلنڈر کے حساب سے محرم پہلا مہینہ ہے اور وہ 4 مہینے جسے ہمارے شریعت میں بہت محترم اور بہت ہی زیادہ مقدس جانا گیا ہے، ان میں سے ایک مہینہ ہے محرم کا۔ جی، وہ 4 مہینے ایک ایسے ہوا کرتے تھے جو اوائل اسلام میں، شروعاتی اسلام میں جس کا بہت خیال رکھا جاتا تھا، لوگ عبادات کرتے تھے۔ وہ آپسی جنگیں جو عرب میں اس زمانے میں ہوا کرتی تھیں، اس زمانے میں اس مہینے میں وہ ساری چیزیں بند ہو جایا کرتی تھیں۔ جی، آپ محرم کے نام سے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ محرم الحرام یعنی احترام والا مہینہ، مکرم مہینہ، برکتوں والا مہینہ۔ لیکن اس ہی محرم میں ایک ایسا حادثہ سن 61 ہجری میں پیش آیا جس نے پوری دنیا اسلام کو ہلا کے رکھ دیا، اور وہ ایک ایسی قربانی جو بے مثال قربانی سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے۔ آج محرم جب بھی یاد کیا جاتا ہے تو امام حسین کی قربانی کی ہی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے، اس لیے کہ دین کی بقا اور دین کا آج تک اس ساری دنیا میں پھیلنا یہ اسی ایک قربانی کی دین ہے جو سید الشہداء نے 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں دی تھی۔ جی جی۔ اور جو آپ نے مہینے کے حوالے سے پوچھا کہ مہینے کا آغاز، اسلامک کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے ہجرت کے بعد سے۔ ہجرت یعنی ترک کر دینا، چھوڑ دینا۔ ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجبور کیا گیا کہ انہیں اپنا وطن عزیز چھوڑنا پڑا اور وہ مدینے سے، مکے سے مدینے کی طرف گئے۔ یہ وہ وقت تھا، وہ سال تھا جس سال انہوں نے ہجرت کی تھی اور اپنا وطن چھوڑا تھا۔ کفار قریش نے انہیں پریشان کیا، اسلامی تبلیغات میں رکاوٹ مسلسل ہو رہی تھی جب سے پیغمبر نے اعلان رسالت کیا تھا، لہٰذا پیغمبر کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، اور جیسے ہی انہوں نے ہجرت کی یعنی ترک کیا اپنے وطن کو، وہی سال، اسی سال سے ہجرت کے سال کا آغاز ہو گیا۔ اسی لیے آج 1447 ہجری کا آغاز ہوا ہے، محرم پہلا مہینہ ہے اسلامک کیلنڈر کے حساب سے۔ تو اگر یہ پوچھا جائے کہ کتنے سال ہو گئے ہجرت کو، تو 1447 سال ہو چکے ہیں۔ جی جی۔ اچھا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ محرم ایام عاشورہ بھی آتا ہے، یوم عاشورہ بھی آتا ہے، تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ اس کا کیا، یہ عاشورہ کیوں منایا جاتا ہے؟ روز عاشورہ محرم کی 10 تاریخ ہے، اور یہ وہی تاریخ ہے جس میں پیغمبر اکرم کے نواسے کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا۔ دن بہت محترم تھا، عبادت والا دن تھا، لیکن وہ گمراہ مسلمان جو خود کو مسلمان کہہ رہے تھے لیکن در واقع وہ مسلمان نہیں تھے، شاید لباس انہوں نے اسلام کا پہنا تھا لیکن ان کے پیچھے نفاق اور ان کا کفر بھی چھپا ہوا تھا، جو انہوں نے اسلامی لباس پہن کے سامنے آئے اور خود کو مسلمان کہہ کے دنیا والوں کے سامنے پیش کیا۔ اور جو اس وقت کا بادشاہ تھا، جو اپنے آپ کو اسلامی حکومت کا حاکم کہہ رہا تھا، یزید، اس نے امام حسین کو بے گناہ ان کے 72 ساتھیوں کے ساتھ روز عاشور قتل کیا اور شہید کیا 10 تاریخ کو۔ تو اب چونکہ 10 تاریخ کو اتنا بڑا حادثہ پیش آیا کہ نبی کے نواسے کو بھوکا پیاسا شہید کیا گیا، جو نکلے ہی اسی لیے تھے مدینے سے کہ وہ امت کی اصلاح کریں، لوگوں کو سچ اور غلط کا، صحیح اور غلط کا فرق بتائیں۔ اب امام حسین کی شہادت کے بعد دن اپنے آپ میں خود ایک خاص اہمیت رکھتا ہے کہ انسان اس دن امام حسین کی شہادت اور قربانی کو یاد کرے، ساتھ ہی ساتھ اس مقصد کو یاد کرے جس مقصد کے لیے امام حسین نے اپنی قربانی پیش کی تھی۔ ہم عاشور کے دن امام حسین کے اسی مقصد کو زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ خود بھی عمل کریں اور دنیا والوں کو بھی امام حسین کے مقصد کو بتائیں۔ اچھا، اس مہینے میں روزے رکھنے کا کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے؟ جی، روزے کے حوالے سے بھی روایات ملتی ہیں کہ لوگ
اس دن سے پہلے یعنی جو 61 ہجری میں واقعہ پیش آیا، اس سے پہلے لوگ روزہ رکھا کرتے تھے، اور چونکہ عبادت کے دن تھے، میں نے کہا محرم رحمتوں کا اور برکتوں کا مہینہ تھا، لہٰذا اس دن روزہ رکھنے کے بھی اپنے خاص ثواب ہے اور ایک خاص فائدہ ہے۔ مومن کو چاہیے کہ وہ پورا دن عبادت میں گزاریں اور زیادہ سے زیادہ سید الشہداء کے مقصد کو یاد کریں۔ اس میں کوئی مقررہ تاریخ ہے کہ اس تاریخ کو روزہ رکھنا چاہیے؟ نہیں، کوئی مقرر تاریخ نہیں ہے، یہ پورا مہینہ ہی برکتوں کا مہینہ ہے۔ اچھا اچھا، پورا مہینہ ہی برکتوں کا مہینہ ہے۔ جی۔ اچھا، اس میں عبادات کے لیے کیا حکم دیا گیا ہے کہ کس طرح عبادت کی جائے؟ مختلف قسم کی عبادات ہیں، جی ہاں، مختلف قسم کی عبادات ہیں، نماز کی شکل میں ہیں، اعمال کی شکل میں ہیں، زیارت عاشورہ کی شکل میں ہیں، جو مخصوص ہے روزے عاشور، جیسے ہی دن چڑھے، دن چڑھنے کے بعد کچھ خاص اعمال ہیں جو انجام دیے جاتے ہیں، اور ان پورے اعمال میں ذکر ہوتا ہے پروردگار عالم کی، توحید بیان کی جاتی ہے، خدا کے عظمتوں کا قصیدہ پڑھا جاتا ہے، شان نبوت ہے، اور پھر اس کے بعد امام حسین کی قربانی کو یاد کیا جاتا ہے کہ امام حسین کو کس طرح سے بھوکا پیاسا قتل کیا گیا۔ پوری عبادات کا گویا ماحصل اور مرکز اگر کہہ لیا جائے تو وہ خود ذات سید الشہداء امام حسین علیہ السلام رہتی ہے۔ اچھا اچھا جی۔ اچھا، یہ یوم عاشورہ کے بعد بھی جو دن ہیں اس میں 10 تاریخ اہم ہے؟ جی جی، محرم کی سب سے اہم تاریخ ہے 10 محرم۔ اچھا، یہ کربلا کا جو واقعہ گزرا ہے، کیونکہ ہمارے ناظرین بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر یہ وجہ کیا تھی، یہ اسلامی اعتبار سے تھا یا کچھ مقصد آپ نے یہ بہت اچھا سوال پوچھا کہ آخر یہ واقعہ پیش کیوں آیا؟ کیونکہ جو حاکم تھا وہ بھی بظاہر مسلمان تھا، وہ کہتا تھا کہ ہم خدا کو ایک مانتے ہیں، نبی کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں ظاہری طور پہ، دل کی کیفیت کیا تھی وہ تو بعد میں ظاہر ہو گئی۔ اور امام حسین وہ ہستی ہیں کہ جن سے پیغمبر اکرم کی محبت، یعنی اپنے نانا کی اور نواسے سے جو محبت ہے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں کہ بار بار امام حسین کا بچپنا رہتا ہے، امام حسین پیغمبر کے پاس آتے ہیں، رسالت مآب ان سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور پھر پورے مجمع کی طرف جہاں صحابہ کرام موجود ہیں سب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ ھذا حسین فارفوہ، یہ حسین ہے، اس کو پہچانو، حسین کی عظمت کو پہچانو۔ روایات میں یہاں تک ملتا ہے کہ ایک بار رسالت مآب خطبہ دے رہے تھے، اور خطبہ دیتے دیتے سامنے سے امام حسین علیہ السلام داخل ہوئے، اور امام حسین کا پیر ان کے لباس میں گویا الجھا اور وہ گرے۔ جیسے ہی گرے صحابہ دوڑے کہ وہ بڑے امام حسین کو سنبھالیں، نواسے ہیں رسالت مآب کے، لیکن نبی نے سب کو روکا، خود بڑھ کے امام حسین کو اٹھایا اور دنیا والوں کے سامنے پہچانوایا۔ سوال یہ ہے کہ وہ نبی جو پوری دنیا کو حق اور عدالت کا حکم دینے کے لیے آیا ہے، جس نے راہ اسلام اور دین اسلام جیسا تحفہ دیا ہے ساری کائنات کو، ان کے نواسے کے ساتھ اتنا ظلم اور بربریت کیوں رویہ یہ اختیار کیا گیا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جو زمانے کا حاکم تھا وہ خود سے حاکم بنا، اسے کسی نے حاکم نہیں بنایا تھا کہ وہ کہا جائے کہ وہ لوگوں کی پسند تھا، کیونکہ اگر لوگوں کی پسند ہوتی تو امام حسین موجود ہیں جو خود حق رکھتے ہیں، جو زیادہ فضیلت رکھتے ہیں ہر اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، فضل کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے۔ اس نے جیسے ہی وہ تخت نشین ہوا، اس نے امام حسین کے سامنے ایک پروپوزل رکھا اور اس نے کہا کہ آپ ہماری بیعت کر لیجئے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا والوں کا دستور یہ ہوتا ہے کہ جو حاکم وقت ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ جو معاشرے کی پرومیننٹ شخصیت ہے، جو معتبر شخصیت ہیں، وہ اگر ان کے پاس آ جائیں تو پھر جب وہ کچھ کہیں گے تو پھر کوئی باقی عوام ساتھ میں آ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، آپ آئیے صرف ہماری بیعت کر لیجئے، یعنی ہم جو کہہ رہے ہیں اس پہ آپ خاموش رہ جائیے، آپ ہماری مخالفت نہ کیجیے۔ اب آپ تصور کیجئے کہ جو خود کو اسلامی حکومت کا حاکم کہہ رہا ہے وہ شراب بھی پیتا ہے، وہ ہر وہ کام کرتا ہے جسے نبی نے منع کیا ہے، پیغمبر نے منع کیا ہے۔ امام حسین نے کہا کہ میں تمہاری بیعت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ تمہاری بیعت کرنا حق کا باطل کے سامنے سرنگو ہو جانا ہے، اور حق کبھی باطل کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا اگر بیعت نہیں کیجیے گا تو پھر آپ کو مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ مدینہ چھوڑنے پہ مجبور کیا۔ امام حسین نے کہا مدینہ چھوڑ دیں گے، اپنا وطن ہے، دیکھیں ایک ہجرت رسالت مآب نے کی تھی، ایک ہجرت ان کے نواسے کر رہے ہیں، حالات سازگار نہیں ہیں۔ امام نے اپنے بچوں کو ساتھ میں لیا، 72 ساتھیوں کو لیا، اور پھر کربلا کا رخ کیا اور وہ تمام واقعہ پیش آیا۔ جی تو وہاں پر کوفے کے کچھ لوگوں نے سنا ہے کہ آپ کو بلا کے دھوکہ دیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی روشنی ڈالی۔
کوفہ یہ ایک شہر ہے عراق کا جو کربلا سے نزدیک ہے، بہت زیادہ فاصلے پہ نہیں ہے. یہ وہ علاقہ تھا جہاں پہ اکثریت تھی ایسے لوگوں کی جو زبان سے دعویٰ کرتے تھے کہ آپ امام کے چاہنے والے ہیں. دیکھیے ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ زبان سے محبت کا اظہار کرنا اور ہے، اور اپنے عمل سے اپنے آپ کو سچا حسینی دکھانا یہ اور ہے. یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. میں کہوں کہ میں مسلمان ہوں اور میرا کیریکٹر اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہو، اس کا مطلب یہ کہ میں جھوٹا مسلمان ہوں. جھوٹا چہرہ کچھ اور، زبان پر تکلم کچھ اور. جی بالکل وہی کیفیت ہے. تو یہ ایسے ہی افراد تھے کوفے والے. انہوں نے امام حسین کو خط لکھے، بارہا خط لکھے، ہزارہ خط لکھے کہ مولا اگر مدینہ کے لوگ آپ کا ساتھ نہیں دیتے ہیں تو ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ آ جائیے. امام حسین نے صرف یہ سمجھنے کے لیے کہ کیا واقعی کوفے والے جو زبان سے کہہ رہے ہیں اس میں سچے ہیں، اپنا سفیر بنا کے بھیجا اپنے چچا زاد بھائی کو، حضرت مسلم ابن عقیل کو. اور جب وہ وہاں پہنچے ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے استقبال کے لیے آئے، ہزاروں کی تعداد میں استقبال کے لیے آئے، اور یہ دکھایا کہ ہم امام حسین کے چاہنے والے ہیں اور ہم امام حسین سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. لیکن جیسے ہی جناب مسلم پہنچے اور انہوں نے امام حسین کے جو پیغامات تھے وہ پہنچانے شروع کیے، ادھر دشمن نے اپنی چال چلی اور ان لوگوں کو دولت کے ذریعے، پیسوں کے ذریعے، ریاست کے ذریعے جس طریقے سے کہیے بھی گمراہ کیا. اور کیفیت یہ ہو گئی کہ جناب مسلم مسجد کوفہ میں اکیلے رہ گئے. جو ہزار لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھنے آئے تھے، جب انہوں نے سارے کے سارے چلے گئے، وہ سارے کے سارے چلے گئے. اور جناب مسلم کو بھی کوفہ میں ہی شہید کر دیا گیا. امام حسین کے کربلا پہنچنے سے پہلے 9 ذی الحجہ وہ تاریخ ہے، بقرعید سے بالکل ایک دن پہلے کی تاریخ، جس میں جناب مسلم کو شہید کیا گیا. اور پھر یہی وہ افراد تھے جو کہیں نہ کہیں امام حسین کے قتل کا سبب بنے. اچھا، یہ مہینہ کیونکہ واقعی برکت والا بھی ہے اور غم کا بھی ہے کہ آپ 72 لوگوں کو شہید کیا گیا امام حسین کے ساتھ میں. یہ سے دنیا والوں کو اس سے کیا پیغام ملتا ہے؟ دیکھیے دنیا والوں کو پیغام اگر سیکھنا ہے تو وہ امام حسین کے اس جملے کو سنیں اور پڑھیں جس میں امام حسین نے کہا تھا کہ میں کیوں مدینہ چھوڑ رہا ہوں. امام حسین یزید کے ڈر سے نہیں نکلے تھے. مقصد کیا تھا وہ خود امام حسین نے اپنی حدیث میں ارشاد فرمایا. جب وہ نکل رہے تھے تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں یزید سے ڈر کے نکل رہے ہیں، یا کیا وجہ ہے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. مولا نے فرمایا نہ تو میں خوف کے لیے نکل رہا ہوں نہ میں کسی سے ڈر کے نکل رہا ہوں. امام حسین مولا علی شیر خدا کے بیٹے ہیں. ایک جملہ انہوں نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میں جو اپنا مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، نہ تو میں فساد کے لیے جا رہا ہوں، نہ میں شرانگیزی کے لیے جا رہا ہوں، نہ میں اختلاف کرنے کے لیے جا رہا ہوں، نہ میں خوریزی کرنے کے لیے جا رہا ہوں. مولا کیوں جا رہے ہیں؟ بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ زمانہ تھا کہ پیغمبر کے جد کی امت گمراہ ہو چکی تھی. اصلاح ضروری تھی، لوگوں کو صحیح راستے پہ لانا ضروری تھا، لوگوں کو حق کا راستہ دکھانا ضروری تھا. امام حسین نے اپنا مدینہ چھوڑ دیا. آج اگر ہم اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہوگا کیا واقعی ہمارے اندر فساد پایا جا رہا ہے یا ہم اصلاح کے راستے پہ ہیں. اگر اصلاح کے راستے پہ ہیں اور ہم حق اور باطل کا فیصلہ کرنا جانتے ہیں تب تو ہم سچے حسینی ہیں. لیکن اگر ہماری زندگی فساد میں، خرافات میں اور ان تمام چیزوں میں گزر رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امام حسین کے مقصد کو نہیں سمجھ پائے. امام نے کہا تھا میں اپنے امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. ایک سچا مسلمان وہ ہوگا جو سر کٹا سکتا ہے، سر جھکا نہیں سکتا. یہ امام حسین نے دربار میں بتا دیا. جب ان سے بیعت کی مطالبہ اور پیشکش کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ میں ہرگز تم سے بیعت نہیں کر سکتا، جا کے اپنے مالک تک یہ پیغام پہنچا دو. جب ولید کے دربار میں باتیں ہوئی تو امام کا ایک جملہ، اچھا امام نے یہ نہیں کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا. آپ جملے پہ غور کیجئے، عربی کا لفظ ہے لیکن بہت غور طلب ہے. امام نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. آپ اس جملے پہ غور کیجئے. یہ نہیں کہہ رہے کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا ورنہ بات ختم ہو جاتی ہے. مجھ جیسا. اب جو بھی خود کو حسینی کہہ رہا ہے، جو بھی خود کو امام حسین کا سچا عاشق کہہ رہا ہے، وہ یزید جیسوں کی بیعت نہیں کر سکتا. یزید جیسوں کی بیعت کیا مطلب؟ آج یزید تو نہیں ہے لیکن یزید جیسے آج معاشرے میں موجود ہیں، بہت موجود ہیں. آج آپ دیکھیے فلسطین میں، غزہ میں معصوم بچوں کا خون بہایا جا رہا ہے، قتل عام ہو رہا ہے. معصوم بچے بھوکے پیاسے، جو امداد ان تک پہنچ رہی ہے وہ پہنچنے نہیں دی جا رہی. اب آپ یہ بتائیے کہ جو بچوں پہ بھوک اور پیاس بڑھائے اور بچوں کے لیے کھانے کے انتظام میں بھی دخل پیدا کر دے اور مخل ہو جائے، آپ اس کو کیا کہیے گا؟ یہ آج کے وقت کے یزید ہیں، یہ آج کے وقت کے یزید ہیں. اور اگر آپ کو حسینی کردار کو پہچاننا ہے تو پھر آئیے آپ دیکھیے، آپ کے سامنے مثال موجود ہے. ایک ملک ہے جس نے کھڑے ہو کے للکارا ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم حسینی ہیں، ہم کچھ بھی ہو جائے فلسطین
فلسطین کو تنہا چھوڑنے والے نہیں ہیں. ایران کی سرزمین آپ کے سامنے ہے جنہوں نے مسلسل حسینیت کے پیغام کو دنیا والوں تک پہنچایا. یعنی حق کی طرف جانا ہی ہمارے اسلام کا بالاشعار ہے. بالکل بالکل یہ صحیح بات آپ نے کہی ہے. اچھا اتنی صدیاں گزر گئیں، 1400 صدی لگ بھگ صدیاں گزر گئیں، جی اس کے باوجود پوری دنیا میں جی آپ کا حسین علیہ السلام کا غم منایا جاتا ہے. ماشاءاللہ. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے. دیکھیں اس کی بہت سی وجہ ہیں، لیکن سب سے پہلی جو دلیل ہمارے پاس ہے وہ خود قرآن مجید ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہاں ہے. اس سے بڑی نہیں. اور اللہ کا وعدہ اگر ہو جائے تو پھر تو دنیا والے چاہے بھی تب بھی نہیں مٹا سکتے. اور یہ بات کہی بھی ہے شہزادی زینب نے جو مولا علی کی بیٹی ہیں کہ اے یزید اگر تو چاہے بھی کہ میرا ذکر مٹا دے تو میرا ذکر مٹا نہیں سکتا. کیوں نہیں مٹا سکتا؟ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اب آپ مجھے انصاف سے بتائیے، امام حسین 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، آخری سجدہ کر رہے ہیں، بھوک اور پیاس کے عالم میں آخری سجدہ کر رہے ہیں. سجدے کے حالت میں شمر ملون آتا ہے، امام حسین کے سر و تن میں جدائی کرتا ہے. یعنی زندگی کی پہلی سانس سے زندگی کی آخری سانس تک امام حسین نے کس کا ذکر کیا؟ خدا کا ذکر کیا. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ تم نے میرا ذکر کیا تو میں تمہارا ذکر کروں گا. اب مجھے انصاف سے بتائیے، شاید دنیا والے ذکر کریں اگر خدا کا تو اتنا ہی کر پائیں گے جتنی انسان کی حیات ہے، زندگی ہے. لیکن خدا جو ہمیشہ سے ہے وہ ہمیشہ رہے گا. اب اگر خدا کسی کا ذکر کرتا ہوا نظر آئے تو سمجھ جائیے کہ جب تک دنیا باقی ہے تب تک اس کا ذکر باقی رہے گا. امام حسین نے آخری وقت خدا کا ذکر زندہ رکھا. خدا نے کہا حسین اگر تم نے میرے ذکر کی لاج رکھی ہے تو دیکھو میں تمہارے ذکر کو قیامت میں کیسے پھیلاتا ہوں. آج دنیا کے گوشے گوشے میں نام حسین پہ مٹنے والے موجود ہیں، ذکر کرنے والے موجود ہیں. آپ پوری دنیا کے لوگوں کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، مختلف زبانیں، مختلف ثقافت، مختلف کلچر، ہر جگہ نام حسین اور ذکر حسین باقی ہے، باقی چلا رہا ہے. اچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوازوں سے بے حد محبت کرتے تھے. اس پر تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیے کہ ان کی محبت اور آپ کے کس طرح کے ان کے ساتھ عمل رہے ہیں، اس پر تھوڑے تفصیل سے بتانے کی کوشش دیکھیے. رسالت مآب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کہتے ہیں ان کی زبان پہ وحی الہی کے پہرے ہیں. یعنی رسالت مآب کے لیے قرآن میں آیت ہے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے، جو کچھ بھی کہتے ہیں یہ حکم خدا ہوتا ہے، وحی الہی ہوتی ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام حسین اور امام حسن سے رسالت مآب کی جو محبت ہے، کیا یہ صرف نانا اور نواسے والی محبت ہے؟ یہ نہیں تصور کیا جا سکتا، کیونکہ یہ عام نانا نہیں ہے، یہ امت کے ہادی ہیں، یہ نبی ہیں، یہ سرور انبیاء ہیں، نبی بھی نہیں ہیں، صرف عام نبی نہیں ہے، ورنہ تو 1,24,000 انبیاء ہیں. یہ سب کے سارے انبیاء کے سردار ہیں. اب ان کا ایک ایک قول، ان کا ایک ایک فعل بالکل مرضی الہی کے ساتھ ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ ہے. خدا نے کیا کہا کہ آپ اپنی مرضی سے یہ کلام نہیں کرتے، جو کہتے ہیں وہ مرضی الہی ہوتی ہے. اب رسالت مآب نے کیا کیا؟ مختلف موقعوں پہ امام حسن اور امام حسین کا تعارف کروایا. فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. کیا بات ہے! اب آپ تصور کیجئے کہ جس کا تعلق جنت سے ہو تو پھر آپ تصور کیجئے کہ جنت کے سردار پھر دنیا میں ان کے کوئی مقابلے میں آ سکتا ہے، کوئی برابری میں آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. اور یہ بھی رسالت مآب جانتے تھے کہ میرا دین جب مشکل دور سے گزرے گا تو یہی میرے نواسے ہوں گے جو دین کی باغ ڈور سنبھالیں گے اور دین کو باطل راہ پہ جانے سے روکتے ہوئے نظر آئیں گے. لہٰذا یہ علاقہ اور یہ محبت رسالت مآب کے اپنے نواسوں کے ساتھ اور بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، جو ہم تاریخ کے اور آخ گردانی میں دیکھتے ہیں کہ مسلسل تعارف کروایا کرتے تھے. مسلسل احادیث ہے جو فرمایا، جس میں ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ الحسن والحسین عینایا، حسن اور حسین میری آنکھیں ہیں، میری آنکھیں ہیں. اب آپ تصور کیجئے کہ جس کو اپنے جسم کا حصہ کہہ رہے ہیں رسالت مآب، پھر ان کا قد کیا ہوگا اور ان کی فضیلت کیا ہوگی. لیکن اس کے باوجود افسوس ہے کہ لوگ نہیں سمجھ پائے اس فضیلت کو، اور کربلا میں نبی کے نواسے کے ساتھ اتنا ظلم اور ایسی بربریت کی ہے کہ جسے فراموش نہیں کیا جا سکتا. اچھا یہ اہل بیت کا سلسلہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے اور اس کے لیے کیا ہمیں حکم دیا گیا ہے؟ دیکھیں اہل بیت وہ افراد ہیں جو رسالت مآب کے خانوادے میں آتے ہیں، اور جس کا مختلف مقام پہ رسالت مآب نے تعارف بھی کروایا ہے. قرآن مجید میں اہل بیت کی یعنی خاندان رسالت مآب کی محبت کو واجب قرار دیا گیا ہے. ہم جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن میں سورہ شورى کی آیت ہے جس میں ارشاد فرمایا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے میرے حبیب
ایک دور تھا جب لوگ آئے تھے اور آ کے کہہ رہے تھے کہ آپ نے اتنی محنت کی ہے، دین ہم تک پہنچایا ہے، مشکلات سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی اس رسالت کی اجرت دیں، یعنی ہم آپ کو کچھ تحفہ دینا چاہتے ہیں، کچھ انعام دینا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو اللہ کا ہادی اور رہنما ہے وہ دنیا والوں سے کوئی تقاضا نہیں رکھتا۔ نبی نے فرمایا ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ جب ان کا بہت اصرار بڑھا تو پیغمبر نے کہا کہ اب ظاہر ہے اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے ہیں، خدا نے کہا کہ اگر یہ تمہیں کچھ دینا بھی چاہتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے اجر رسالت، مگر یہ کہ المودۃ فی القربہ، ہمارے قرابت داروں سے محبت کر لیں، مودت کر لیں۔ اب جب قرآن میں یہ حکم آ گیا تو اب سمجھ جائیے کہ پھر اب یہ واجب حکم ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو۔ اب ہم جب دیکھتے ہیں تمام اپنے علماء کرام کو اور تمام اولیاء کرام کو جو گزرے ہیں، ان کی زندگی کا سب سے پہلا ہدف ہی یہی ہوتا تھا کہ یہ اہل بیت کی محبت پہ، اہل بیت کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں اور دوسروں کو بھی دعوت دیں کہ آپ پہچانیں اہل بیت کا مقام کیا ہے، آپ پہچانیں جس کی محبت کو قرآن میں واجب قرار دیا گیا ہو، ظاہر ہے پھر اس کا کیا مقام ہو سکتا ہے۔ پیغمبر اکرم کا خود یہ دستور تھا کہ جب وہ اپنی دہلیز پہ آتے تھے اور دہلیز پہ آنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کرتے تھے کہ سلام کرتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے اہل بیت آپ پر ہمارا سلام۔ اور جب سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یہ جو قربہ، ابن عباس راوی ہیں، روایت نقل کر رہے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ جو قربہ کی محبت واجب قرار دی گئی ہے یہ کون سے ہستیاں ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم فاطمۃ و علی والحسن والحسین، وہ فاطمہ ہیں، وہ علی ہیں اور وہ میرے دو نواسے حسن اور حسین۔ کیا بات ہے ارشد حسین صاحب، آپ نے بہت تفصیل سے ہمیں بتایا کہ محرم کا مہینے میں یوم عاشورہ کیا ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے اس مہینے کی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آج ہم محرم پر وشیش کاریکرم آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے تھے اور اس پر بات چیت کر رہے تھے سید ارشد عباس صاحب سے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، آداب۔